کہ جو عرس کی جو تقریبات منعقد ہوئی ان میں سبھی کو شرکت اور خدمت کا موقع ملا۔ یہ ادارہ دربار عالیہ مینائیہ کی شکل میں، جامعہ امیر الدین مینائیہ کی شکل میں، یا اس سے وابستہ تمام شعبے جات جو ہمارے پیر و مرشد نے سرکار نے قائم کیے، وہ ایک مشن کے تحت ہے، اور وہ مشن انسان کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم اس حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارے سرکار نے ہمیں وہ نظام دیا کیا کہنا، جو نہ صرف اپنی قوم کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے کیا کہنا، ایک ایسا مشن، ایک ایسا ضابطہ ہے جس سے قوم مسلم کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے لائی جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہماری جگہ جگہ رسوا ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیں تو دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑی ہیں جیسے سرکار کی حدیث شریف کے مطابق آخری وقت میں ایسا وقت جو آخری دور میں آئے گا، سرکار نے فرمایا کہ قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہماری وہی حالت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بزرگوں کے طرز سے اسلاف کے طریقوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں تو سب سے بڑی کمی ہمارے اندر عشق رسول کی کمی ہے۔ کیا کہنا، ہمارے سرکار نے سلسلے کے فروغ کے ساتھ سب سے اہم چیز جو اپنے مریدوں کو عطا کی وہ عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے وقت میں اس کی ایک کسوٹی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنے سرکار کے فرمان کو دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ ہمارا وہی مرید سچا مرید ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، جو بندہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوگا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، اور جب وہ محبت کرے گا تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہوا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانقاہ کی طرف سے ایک اہم پیغام جو سبھی کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی تقریبات کا مطلب سیر و تفریح نہیں، بزرگوں کے عرس میں آنا یہ آپ کے لیے ایک تفریح کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اولیاء اکرام سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں اور اس مشن کو اپنے علاقے میں فروغ دیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ فیضیاب ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا معاشرہ بھی فیض جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اہم ضرورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنے سرکار کے مشن پر، اپنے پیر کے مشن پر چلے گا وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے سرکار نے ہر اس جگہ پر جہاں آپ تشریف لے گئے اگر مسجد کی کمی تھی تو آپ نے مسجد کی کمی کو پورا کیا۔ سبحان اللہ سبحان آپ بھی اپنی جگہ پر جہاں آپ موجود ہیں وہاں رہتے ہوئے اس چیز کو بھی دیکھیے کہ آپ کے قوم کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں مسجد کی ضرورت ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اگر امام کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ امام کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ سنیت کے فروغ کے لیے اگر ادارے کی ضرورت ہے تو مکتب اور مدرسے قائم کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے پیر کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ کر اسلام کی صحیح تصویر کو پہچانے گی، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کیجیے۔
محبت قائم کیجیے. اسلام میں نفرتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. اگر نفرت ہوتی تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہ دکھائی دیتی. آج اگر اتنی بڑی تعداد ہے، اسلام کا یہ فروغ جو اولیاء کرام کے در سے پورے ہندوستان پر غالب ہوتا ہوا دکھتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے بزرگوں کے اخلاق اور ان کے حسن سلوک کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر پھر سے لوٹ آئیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کی محبت سے سرشار ہو کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر، اپنے پیر کے بتائے ہوئے مشن پر اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ مکمل طور پر قائم رہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اگر اس شمع کو روشن کریں گے تو نہ صرف آپ فیضیاب ہوں گے، بلکہ اس سے آپ کا خاندان، آپ کے ملنے جلنے اور آپ کے قریبی لوگ اس سے متاثر رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آستانوں پر آنے والے صرف بزرگوں کی مزاروں پر چادر نہیں چڑھاتے، بلکہ عملی زندگی میں بھی ہو ایک کامیاب انسان بن کر دکھتے ہیں. اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اگر تاجر ہیں تو ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں. اگر آپ کہیں پر مدرس ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر مکمل طور پر اپنی تعلیم پر توجہ دیں. اور اگر آپ اپنے بچوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سرکار کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر کے انہیں دنیاوی میدان میں بھی آگے آئیں. کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے نہ صرف دین میں مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، بلکہ ضرورت یہ بھی ہے کہ وقت کو سمجھتے ہوئے ٹیکنالوجی میں بھی آگے آئے. وہ ایک سچے مسلمان بننے کے ساتھ، ایک سچا انسان بننے کے ساتھ اچھے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ان سب جگہوں پر خدمات انجام دینے کے لائق ہوں جن کی آج قوم کو ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مشن کو پہچانیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اولیاء کرام نے انسانیت کی وہ خدمتیں کی جن سے آج ساری دنیا ان کے در پر جھکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہم لوگ جس آستانے پر، جس سرکار میں یہاں پر موجود ہیں، دولت تو ان کی قدموں کی ٹھوکر میں ہے. ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ یہاں دولتوں کے انبار لگا دیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ قوم کی جس طرح آپ خدمت کر سکتے ہوں اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی جگہوں پر، اور اگر خانقاہ میں بھی آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی سعادت ہو. لیکن یہ بات بالکل ذہن پر واضح رہنا چاہیے کہ بزرگوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، آپ کی دولت کی ضرورت نہیں. دولت تو ان بزرگوں کے قدموں میں ہے، اور آج جو کچھ بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سرکاروں کا کرم ہے. یہ قوم کی دولت نہیں، بلکہ یہ ان کا فیض ہے جو آج ہمیں چمکتا اور دمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں اگر امام کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے آپ وہاں کا خیال رکھیں. آپ سنیت کے فروغ کے لیے ہر جگہ پر مستعد دکھائی دیں. یہی ہمارے پیر کا مشن ہے. آپ جہاں کہیں گئے سنیت کے فروغ کے لیے اور انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ نے وہ کام انجام دیے کہ ایسے لوگ نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے بھی آپ کے مشن کے آگے سر جھکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اگر آپ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے تو سرکار کا فیض آپ کو ہر وقت ملتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ